والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ کافروں نے آپ کی دشمنی میں آپ کے جسم کے نازک اعضاء کو بدن سے کاٹ لیا، جس میں ناک کو کاٹا، کانوں کو کاٹ لیا، ہونٹ کو کاٹا اور جسم کے بعض نازک اعضاء کو بھی کاٹ ڈالے۔ پھر اسے ایک تاگے میں ڈوری میں پرویا اور پھر اسے اچھالا کھیلا اس کے ساتھ اور ان کا مصلح کیا۔ ان کی یہ کیفیت پورے شہر مدینہ میں پہنچ چکی۔ آپ کی سگی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، آپ شہر مدینہ سے احد کے پہاڑ کی طرف تشریف لائیں۔ لاشیں جمع کی جا چکی تھی، ان میں آپ بھی آئیں اور آ کر دیکھنا چاہا تو ایسے چادر سے اپنے آپ کو ڈھکا ہوا تھا کہ کوئی پہچان ہی نہیں پاتا کہ کون ہے۔ اور پھر آپ آگے بڑھ رہی تھی اور اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنا چاہتی تھی۔ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ کوئی عورت آ کر نہ دیکھے تاکہ اس کا دل غمگین ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ آگے بڑھے اور خاتون کو روکنے کے لیے آگے آئے، تو انہوں نے زور سے مکہ مارا تو حضرت زبیر وہاں سے ہٹ گئے اور کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کسی خاتون کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں صفیہ ہوں، اور یہ خود زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ہوتی ہیں، انہوں نے جسے مکہ مارا تھا وہ ان کے ہی فرزند ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں جا کر دیکھوں گی اپنے بھائی کو، اور پھر ساتھ میں 2 کفن بھی لے کر آئے تھے، 2 چادریں لے کر آئی تھی، کیونکہ بڑی غربت تھی، بہت زیادہ مال کی کمی تھی اور صحابہ کی لاشوں کو کفن پہنانے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں تھا۔ اس حالت میں 2 چادریں لے کر وہ وہاں پر آئیں اور چادریں دینا چاہتی تھی، اپنے بھائی کا مصلح شدہ چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حاضر آئے اور اپنے والدہ کا معروضہ رکھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں اجازت دی، اور اس بات پر اجازت دی کہ وہ وہاں پر نوحہ نہیں کریں گی، غم نہیں منائیں گی اس انداز میں جو جہالت کا طریقہ ہوتا ہے۔ پھر انہیں اجازت دی گئی تو حضرت صفیہ وہاں پر آئیں اور آ کر انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا، آنکھ سے آنسو جاری تھے لیکن زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہیں نکالا جو شرعی طور پر غلط ہو۔ پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اپنے بھائی کے لیے اور کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی راہ میں معمولی سی قربانی ہے۔ یہ کہا، 2 چادریں وہاں پر دے دیں اور پھر واپس چلی گئی۔ پھر ان 2 چادروں کو جب انہیں کفن دینا چاہ رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک اور انصاری صحابی تھے جن کے پاس کفن کے لیے کپڑا میسر نہ تھا، تو صحابہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ امیر حمزہ کو 1 چادر دے دی جائے اور اس صحابی کو 1 چادر دے دی جائے۔ تو دونوں کے لیے 1 چادر نکالی گئی۔ جب چادریں کھولی گئی تو ایک عجیب بات یہ ہو گئی کہ 1 چادر چھوٹی تھی اور 1 چادر بڑی تھی۔ اب چادر کس کو چھوٹی دی جائے، کس کو بڑی دی جائے؟ پھر وہاں پر قرعہ اندازی کی گئی، چٹھی پر نام لکھا اور پھر نام کو ڈالا کہ بڑی چادر جس کے حصے میں آئے گی اس کو وہ دی جائے گی، چھوٹی جس کے حصے میں آئے گی اسے چھوٹی چادر میں کفن دے دیا جائے گا۔ پھر جب قرآن نکالا تو انصاری صحابی کے حق میں بڑی چادر آ گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آ گئی، اور پھر انہیں اسی طرح سے کفنایا گیا اور پھر دفن کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رو رہے تھے، بہت زیادہ آنکھوں سے اشک جاری تھے، اور آپ فرما رہے تھے اے چچا آپ رشتہ داریاں بہت زیادہ نبھانے والے۔
رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، اس طرح سے ان کے لیے شان بھی بیان کر رہے تھے اور ان کے لیے دعا بھی کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ انہیں کفن جب پہنا رہے ہو تو چادر کا جو حصہ ہے سر کی طرف مکمل کر دو، اور پیر کی طرف چونکہ جگہ کم تھی، اور اگر پیر کی طرف کفن کو لایا جاتا کپڑے کو تو سر ننگا ہو جاتا، اور اگر سر کی طرف لایا جاتا تو پیر ظاہر ہو جاتے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سر کو مکمل ڈھانک دیا جائے اور قدموں کے اوپر گھاس کو ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد اس طرح سے دفن کر دیا جائے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے دفن کیے گئے، اور صحابہ رو رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہم بہت غمگین ہیں کہ ہم آپ کے چچا کے لیے مکمل کپڑا بھی میسر نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم پر ایک زمانہ آئے گا جس میں تمہارے پاس فراوانی ہوگی، اور روزانہ صبح ایک پیالہ کھانے کو ہوگا اور رات ایک پیالہ کھانے کو ہوگا۔ اور ابھی جو حالات تھے وہاں کے، ان حالات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے فراوانی ہوگی، تمہارے لیے دروازے رزق کے کھول دیے جائیں گے، اور لوگ دور دور سے خطوط لکھ کر اپنے رشتہ داروں سے کہیں گے کہ تم مدینے سے ادھر آ جاؤ، یہاں بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بیان فرمایا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مکمل چادر میں آئی، اور وہ کیفیت کیسی تھی؟ ایک جہاد ہوا جس میں 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، اور بہت غم کا معاملہ تھا، اور سگے بھائی کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اس حالت میں بھی وہ آ رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو پورا پردے میں رکھا۔ اور ایک حدیث پاک میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جہاد کے موقع پر ایک صحابیہ کے ایک لتا جو بیٹا تھا، فرزند تھا، وہ نوجوان تھا، وہ جہاد میں گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آگے بڑھا اور وہ شہید ہو گیا۔ جب وہ شہید ہو گیا تو خبر شہر مدینہ تک پہنچی کہ فلاں شہید ہو گیا ہے، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ ان کے بارے میں بھی بات آئی۔ ان کی والدہ گھر سے نکلی اور چادر مکمل اوڑھ کر بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہی تھی۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم اتنا زیادہ اپنے آپ کو چادر میں ڈھانک کر کیوں جا رہی ہو؟ اپنے آپ کو اتنا زیادہ چادر میں ڈھانک کر کیوں جا رہی ہو؟ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تم تو اجلت کے ساتھ جانا چاہیے تھا اس کی قبر گیری کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، لیکن میری شرم و حیا نہیں مر گئی ہے کہ میں اس طرح نکل کر چلی جاؤں۔ تو شرم و حیا یہ ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی بھی حدیث ہے اور مسلم کی بھی ہے، دونوں میں آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے بلند جو شاخ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سب سے بلند شاخ ایمان کی لا الہ الا اللہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا، سب سے نیچی جو شاخ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا، پتھر، کانٹا، کوئی چیز اس طرح پڑی ہو۔ فرمایا سب سے ایمان کی جو سب سے چھوٹی شاخ ہے، نیچلی جو شاخ ہے، ادنا جو شاخ ہے، وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا۔ پھر ارشاد فرمایا، ایمان کا جز حیا ہے، حیا ایمان کا جز ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان، اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایمان اور حیا ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک چیز چلی جاتی ہے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے۔ تو بے حیائی یہ جو ہم مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر مذہب کا، ہر دین کی ایک صفت ہوتی ہے، اس سے وہ جانا جاتا ہے۔ ہر دین کی ایک صفت ہوتی ہے،
ایک شناخت ہوتی ہے، ہر مذہب کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ پھر فرمایا دین اسلام کی شناخت، دین اسلام کی پہچان حیا ہے، شرم و حیا یہ مسلمان کا زیور ہے۔ اور ارشاد فرمایا حیا ایمان کا زیور ہے، حیا انسان کا زیور ہے۔ اور ارشاد فرمایا دونوں چیزیں ہیں، ایک بے حیائی ہے جو گندگی ہے وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک حیا ہے جو زینت ہے وہ تمہیں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو حیا انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور بے حیائی، بے غیرتی اور بالکل غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو دیکھنا اپنی آنکھوں سے یا اپنے جسم سے وہ کام کر گزرنا یا ان چیزوں کو سننا، یہ سب بے حیائی کے کاموں کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے حیا کا حکم فرمایا، اور صحابہ کے اندر بہت زیادہ حیا ہوتی، انہیں کہاں سے اتنی حیا کا خیال آیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت نے آپ کو وہ بلندی عطا کی، وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ کتب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ چیزیں لکھی رہ گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم جب کوئی بات بیان فرماتے، کوئی ایسی بات بیان کرتے جو طہارت کے مسئلے پر ہوتی، جو حیض و نفاس کے معاملے پر کوئی بات ہوتی اور کوئی آ کر پوچھتا سوال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کم الفاظ میں، بالکل اشارتاً کنایتاً وہ بات بتا دیتے، کھل کر بالکل اس انداز میں بیان نہیں کرتے، بلکہ بہت کم الفاظ میں وہ بات سمجھا بھی دیتے، اس بات کو بتا بھی دیتے، لیکن اتنے کم الفاظ ہوتے کہ حیا کا دامن بالکل جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لپٹا ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے فرمایا کہ اتنا زیادہ حیا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کنواری لڑکی بھی اتنی حیا نہیں کرتی۔ آج کی کنواری لڑکیاں تو بے حیائی کا بہت زیادہ مظاہرہ کرتی ہیں، ان لڑکیوں سے مثال نہیں جائے۔ اس زمانے میں جب کہ کنواری لڑکیاں کچھ بولنے کے لیے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی ہیں، وہ کچھ بولنے کے لیے ذرا جھجکتی ہیں، شرماتی ہیں، حیا کرتی ہیں، ان سے زیادہ حیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ لیکن آج کے جو حالات ہے اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے اسلاف کے واقعات اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اتنا زیادہ حیا کرتے کہ وہ نہاتے وقت تہبند باندھے ہوئے ہوتے اور اس کے بعد بھی حیا سے نگاہیں جھکائے ہوئے ہوتے۔ یہ ان کا عالم تھا، حالانکہ چودیواری میں ہوتے، اس کے باوجود بھی بہت زیادہ حیا کیا کرتے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاشان اقدس پر جلوہ افروز ہیں، حضرت صدیق اکبر حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی ہیں۔ پھر دستک ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرمایا اندر آنے کی اجازت ہے، آ جاؤ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جبہ مبارک ہے، اور اس کے بعد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر باندھی ہوئی تھی وہ ٹخنوں تک اونچی تھی، ٹخنوں کا سے اونچی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، پنڈلیاں واضح طور پر نظر آ رہی تھی، تہبند اتنا زیادہ اونچا تھا۔ تو دونوں صحابہ آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عرض کیا عثمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری سے اپنے چادر کو اور آگے تک بڑھا دیا اور پنڈلیاں جو نظر آ رہی تھی اس کو بھی چھپا دیا۔ پھر انہیں اندر بلا لیا، وہ آ گئے اور بیٹھے، کچھ دیر بعد کیے۔ سب جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم آئے، اور آپ کی پنڈلیاں ویسے ہی نظر آ رہی تھی، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی پنڈلیوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اس کا کیا سبب ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا عالم بہت ہی بھاری تھا۔ تو ہر صحابی میں عجب عجب خصوصیات تھی جن کا ہم کسی کا کچھ زاویے سے تذکرہ کر لیتے ہیں، لیکن ہر ایک کی فضیلتیں، ہر ایک کے مراتب، ہر ایک کا مقام اور ہر ایک کا انداز بہت بلند اور جداگانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو منع کیا ہے کہ وہ مردوں جیسی مشابہت کرے، اور مردوں کو منع کیا ہے کہ وہ عورتوں کی سی مشابہت کرے، اور فرمایا اس مرد آدمی پر لعنت ہے جو عورتوں کے جیسا لباس پہنتا ہے، عورتوں کی جیسی چال ڈھال اختیار کرتا ہے اور عورتوں کی طرح پھرتا ہے، عورتوں کی طرح گفتگو کرتا ہے، اس مرد پر لعنت ہے۔ یعنی صورت ایسی بنا لی کہ داڑھی بھی نکال دیا، مونچھ بھی نکال دیے،